جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، اتنا اونچا کہ آخر کار وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ انسان کو خوش مزاجی سے خاموشی میں بدل دیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ کچھ لوگ کھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ طویل دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان، اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ 3 چیزیں جیسے دنیا کی 3 چیزیں دی گئیں اسے ساری دنیا دے دی گئی۔ نمبر 1 سلامتی، نمبر 2 رزق، نمبر 3 صحت۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ There is an Arabic saying that ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پر سلام کرتی ہے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں مہربان بنیے۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے ہی رہے گا، خواہ خود وہ نابینا ہی ہو۔ لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو وہ سوچنا چاہتے ہیں، اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کی سوچ کو بدل نہیں سکتے۔ سادہ رہیں، خاص رہیں اور خالص رہیں، یہ دنیا کافی ہے اپنے رنگ دکھانے کے لیے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کیا کرتے۔ لوگ صرف ہمارے نام کی قبر کھود سکتے ہیں، ہمیں دل میں جگہ نہیں دے سکتے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ رشتوں میں اداکاریاں اور دل میں منافقت، نہ جانے لوگ خدا کو کیسے ناراض رکھ لیتے ہیں۔
کمال یہ نہیں کہ بیٹا کتنا کماتا ہے، کمال یہ ہے کہ حلال کماتا ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر سخت لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ انسانیت سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ وہ دروازہ جس سے اذیت ملے اس سے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اس سے اکھاڑ کر اس کی جگہ آخری اور مضبوط دیوار تعمیر کر دینی چاہیے۔ مولانا رومی نے فرمایا، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کسی کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ جس قوم کی غیرت مونچھوں میں اور مذہب داڑھی میں ہو، اس قوم کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے اور ایک قدم نیچے رہنا، تاکہ جب بھی سر اٹھا کر دیکھو تو تمہیں آسرے کے لیے اپنے شوہر کا چہرہ نظر آئے، نہ کہ کھلا آسمان۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ زندگی میں ہمیشہ نیوٹرل رہو، زیادہ مخلصی نقصان دیتی ہے ہمیشہ۔ اگر اللہ تمہیں کچھ دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچیں انسان کا رخ ایسے بدلتی ہیں جیسے طوفان اپنا راستہ بناتا ہے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتہ کر لینے کا منظر ہے۔ جب انسان نے آئینہ تخلیق کیا، اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی، وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے متفکر ہونے لگا۔